السلام علیکم دوستوں، نیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج کی کہانی ہمیں جس نے دی ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں، تو چلیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ دبئی میں 2016 میں میرے ساتھ ایک لڑکا کام کرتا تھا۔ وہ لڑکا پاکستان سے فیصل آباد گجرات کے نواحی گاؤں کا تھا۔ ہم اس وقت دونوں کھجوروں کے باغات میں نوکری کرتے تھے اور رات کو باہر سوتے تھے کیونکہ وہاں بجلی میسر نہیں تھی۔ وہاں سانپ کثرت سے تھے اور ہم نے چیل کی لکڑی والا ایک کھمبا جسے ہمارا کفیل بہت دور سے گاڑی کے پیچھے کھینچ کے لایا تھا، اس کے 4 ٹوٹے کر کے ہم نے اونچا سا پٹا بنایا ہوا تھا اور اس پٹے کے اوپر گدے ڈال کے سوتے تھے کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا اور کھجوروں کے باغات میں سانپ بہت ہوتے تھے اور رات کو سانپ دندناتے پھرتے تھے۔ ایک سانپوں کا ڈر ہوتا اور دوسرا مچھر کاٹتا، تو رات کے 1-2 بجے تک نیند نہیں آتی تھی۔ تب ہم دونوں ایک دوسرے کی دنیا جہان کے قصے سنایا کرتے تھے اور ٹائم پاس کیا کرتے تھے۔ اس لڑکے کا نام شکیل تھا، اچھا لڑکا تھا۔ ایک دن ایسے ہی سانپوں کے قصے سنا رہے تھے کہ شکیل کہنے لگا، یہ سانپ تو کچھ بھی نہیں، یہاں پہ تو صرف تیر سانپ اور کھپرا سانپ کی 2 اقسام ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ سانپ کی باتوں میں بات ناگ کی چلی تو شکیل کہنے لگا، ایک ناگ سانپ میرے ابو کا دوست بن گیا تھا اور میرے ابو کو بہت فائدے دیے تھے۔ مجھے ناگ کی داستان دلچسپ لگی تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا، شکیل تفصیل سے سناؤ ساری داستان۔ اور پھر ہم دونوں نے سگریٹ کی ڈبی سیدھی کی اور دونوں نے سگریٹ سلگا لیے اور پھر شکیل نے ناگ کی داستان کچھ یوں شروع کی۔ چونکہ داستان شکیل کے ابو کی تھی تو یہاں میں اس کے ابو کی زبانی ہی تحریر کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور داستان دلچسپی بھی برقرار رہے۔ تو پھر آئیے چلتے ہیں اور شکیل کے ابو کی ہی زبانی ہی ناگ سے دوستی کی داستان سنتے ہیں۔ میرا نام دلبر ہے اور میں فیصل آباد گجرات کے نواحی گاؤں میں رہتا ہوں۔ ہم 2 بھائی تھے جبکہ ہماری کوئی بہن نہیں تھی۔ ہماری 6 ایکڑ زمین تھی۔ بڑا بھائی آوارہ گردی کرتا تھا اور میں زمینداری کرتا تھا۔ راتوں کو فصلوں کو پانی لگانا دیہاتوں میں عام سی بات ہے۔ ہماری پانی کی باری بھی 6 ماہ دن کو ہوتی تھی اور 6 ماہ رات کو۔ ہماری زمینوں کے ساتھ 3-4 ایکڑ میں ریت کا بڑا ٹیلہ تھا اور یہ ٹیلہ کسی فوجی ہی لاٹ میں تھا اور فوجی خود کو ہارٹ سائٹ کا تھا اور اس کی 12 ایکڑ زمین تھی جو کہ 8 ایکڑ آباد تھی اور 4 ایکڑ میں ریت کا ٹیلہ تھا اور بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں۔ تبھی ان 4 ایکڑ کا آباد کرنا مشکل تھا۔ اس ٹیلے کے عقب سے سرکاری نالا پانی کا گزرتا تھا جو ہماری فصلوں کے بعد آگے والی زمینوں کو بھی پانی دیتا تھا۔ ساون کا مہینہ تھا اور بہت حبس و گرمی تھی۔ سارا دن، پھر شام کے وقت نہ جانے کہاں سے سیاہ بادل چھائے اور ایک دم بارش شروع ہو گئی۔ بارش ایسے برسی کہ عشاء کی اذانیں ہونے لگ گئیں، لیکن بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ علاقے کے لوگوں نے دوبارہ اذانیں دینی شروع کر دیں تاکہ بارش رکے۔ خیر بارش رک گئی اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور اسی رات ہماری پانی کی باری بھی تھی۔ ابو نے مجھے کہا کہ ایسا کرو، نہر پہ جا کے موگے میں کوئی کپڑا ٹھونس دو اور جب ہماری باری ختم ہو جائے تو کپڑا نکال لینا، کیونکہ فصلوں کو تو اب پانی کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ گوڈے گوڈے پانی تو پہلے کھڑا تھا فصلوں میں اور سب لوگ ہی ایسا کر رہے تھے کہ موگے میں کپڑا ٹھونس کر اپنی باری ختم کرتے تھے۔ میں نے بھی ایک خیس اٹھایا اور نہر پہ چلا گیا۔ بارش برس کے تھم گئی تھی اور آسمان صاف ہو گیا تھا۔ چاند کی 14ویں کی رات تھی اور چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں نے نہر پہ جا کے اپنے پانی کے ٹائم پہ موگے میں کپڑا ٹھونس دیا اور سوچا کہ فصلوں کو ایک چکر لگا کے دیکھ لوں کہ بارش کا پانی کتنا جمع ہوا ہے۔ 1981 کا زمانہ تھا۔ اس وقت یہ بجلی والی ٹارچیں نہیں تھیں بلکہ سعودی عرب سے حاجی ٹارچیں لے کر آتے تھے۔ ان ٹارچوں میں سیل ڈالے جاتے تھے۔ میرے پاس بھی سیل والی ٹارچ تھی اور میں نے ٹارچ روشن کی ہوئی تھی
اور سرکاری نالے کے اوپر اپنی زمینوں کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں اپنی زمین کے ساتھ ریت کے ٹیلے کے عقب سے گزرنے لگا تو مجھے کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے ٹارچ ریت کے ٹیلے کی طرف گھمائی تو میرا تو سانس ہی رکنے والا ہو گیا، کیونکہ مجھے کچھ فاصلے پہ 8-9 فٹ کے 2 سیاہ ناگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بزرگوں سے سنا تھا کہ 2 ناگ اگر چاند کی چودھری کو ناگوں کا جوڑا دیکھو تو ان کے اوپر کوئی کالے رنگ کا کپڑا ڈال دیں تو بندے کو یا تو ناگ منی دے جاتے ہیں جو ہر بیماری کا علاج ہوتی ہے، اور بندے کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ میرے اوپر بھی شال نما لنگی تھی۔ مجھے سوچی کہ میں ان کے اوپر شال ڈال دوں، شاید مجھے بھی مالا مال کر دیں۔ پھر مجھے ڈر لگتا تھا کہ غصے میں آ کر مجھے کاٹ ہی نہ ڈالیں، کیونکہ دونوں ہی بہت بڑی بلائیں تھیں۔ میں نے سوچا کہ ایسا موقع بار بار کہاں ملتا ہے۔ اللہ کو یاد کیا اور چھلانگ لگا کے نالا عبور کر لیا اور دھیرے دھیرے ان ناگوں کے پاس جانے لگا۔ ٹارچ کی روشنی بھی میں نے ان پہ سیدھی رکھی۔ وہ دونوں ناگ میرے سے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے قریب جا کے اپنی شال ان کے اوپر ڈال دی اور واپس پلٹ کے نالا عبور کر آیا۔ میں نے سوچا کہ آگے فصلوں کو دیکھ آتا ہوں، پھر واپسی بھی ناگوں کو دیکھوں گا۔ میں آگے فصلوں کا چکر لگایا اور واپس اسی جگہ پر آ گیا۔ مجھے شال میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں شال اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب گھر پانی کی باری ختم ہونے کے بعد چلا جاتا ہوں اور فجر کے بعد وہ پھوٹتے ہی آؤں گا اور شال اٹھا کے لے جاؤں گا۔ دل ہی دل میں خوش تھا کہ شال میں ناگ ضرور ناگ منی چھوڑ جائیں گے۔ میں نے پانی کی باری ختم کی اور نہر کے موگے سے اپنا کھیس نکال کے گھر چلا آیا۔ فجر کے وقت اٹھا اور نماز پڑھ کے کھیتوں کی طرف نکل آیا اور خوشی خوشی شال کی طرف بڑھ رہا تھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ بزرگوں کی بات کہاں تک سچ ہے۔ کیا واقعی میری شال میں ناگ منی پڑی ہوگی؟ دھیرے دھیرے میں ریت کے اس ٹیلے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں پہ رات کو ناگ اور ناگن دکھے تھے۔ نہر کی پٹری سے اتر کر جب میں نالے پہ چڑھا اور دور سے ہی نظریں اس جگہ پہ گاڑی دیں جہاں پر رات کو ناگ اور ناگن تھے، لیکن مجھے دور سے ہی جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ قریب پہنچ کر جب میں اس جگہ پر دیکھا جہاں پہ ناگ اور ناگن تھے، وہاں پر میری شال تھی ہی نہیں۔ میں نالا عبور کر کے اس جگہ پر پہنچ گیا۔ میں نے چاروں اطراف نظر دوڑائی کہ میری شال آخر کہاں گئی، کہاں پر۔ دل میں ہزار وسوسے آتے کہ شاید کوئی دوسرا آدمی میری شال اٹھا کے لے گیا ہو۔ پھر میں نے سانپوں کی لکیریں دیکھنی شروع کر دیں، لیکن رات کو بارش زوروں کی ہوئی تھی، اس لیے بھیگی ریت پہ لکیریں بھی نہیں تھیں۔ پھر میں نے تھوڑا ادھر ادھر گھوم پھر کے نگاہیں دوڑائیں تو دور مجھے ایک جھاڑی میں میری شال کا کونا پھنسا نظر آیا۔ میں بھاگ کے اس کی طرف گیا اور دیکھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ ایک بل تھی جو کہ جھاڑی کے وسط میں تھی اور میری شال آدھی سے زیادہ اس بل میں گھسی ہوئی تھی۔ بس ایک کونا شال کا باہر تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میری شال ناگ اور ناگن ہی لے کر آئے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی شال کا کونا پکڑ کے باہر کھینچا تو میں حیران رہ گیا۔ میری شال کے ساتھ سونے کے تعویذ باہر آئے تھے، جسے مقامی زبان میں تویتری کہا جاتا ہے اور شادی کے موقع پر دلہن کو پہنائی جاتی ہیں۔ کسی علاقے میں 5 تویتریاں دلہن کو پہنائی جاتی ہیں، کسی میں 7 تویتریاں پہنائی جاتی ہیں۔ میں نے گنتی کی تو 7 تویتریاں تھیں، خالص سونے کی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ تویتریاں اٹھا کے جیب میں ڈال لیں اور شال اٹھا کے گھر آ گیا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ ناگ اور ناگن اسی بل میں ہیں جو جھاڑی کے وسط میں ہے۔ 8 دن بعد میری پانی کی باری تھی اور میں رات کو پانی لگانے کھیتوں میں چلا گیا۔ چاند کی 23-24 تاریخ تھی، اس لیے رات اندھیری تھی۔ میں نے کپاس کی فصل کو پانی چھوڑ کے نالے کے اوپر ہی بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے پاس ہی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے ٹارچ روشن کی تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ کالا سیاہ ناگ مجھ سے 2 قدم کے فاصلے پہ کنڈلی مار کے بیٹھا تھا۔
میں پہلے تو ڈر گیا، لیکن پھر مجھے حوصلہ ہوا کہ اگر ناگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تو پہنچا سکتا تھا، لیکن وہ میرے پاس آ کر کنڈلی مار کے بیٹھ گیا ہے۔ مجھے اب رشک سا ہونے لگا تھا کہ ناگ میرا دوست بن گیا ہے، کیونکہ میں نے ان کی مدد کی تھی، اپنی شال ان کو دی تھی اور بدلے میں انہوں نے مجھے 7 سونے کی تعویذ تویتریاں دی تھیں۔ میں نے ناگ کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، نہ تو تویتریوں کے بارے میں۔ میں پانی لگا کے گھر آ گیا۔ دن کو بھی کبھی میں کھیتوں میں جاتا تو شاید ناگ کو میری بو آ جاتی۔ ناگ کہیں نہ کہیں سے نمودار ہو جاتا اور میرے بالکل پاس آ کے بیٹھ جاتا۔ مجھے اب ناگ سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ ناگ میرا دوست بن گیا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک شادی تھی ساہیوال کے ساتھ ہڑپا کے پاس گاؤں میں، اور میں نے اس شادی میں شرکت کی تو مجھے وہاں ایک بوڑھا سا جوگی نظر آیا جو کہ کالے ناگ کا تماشا دکھا رہا تھا۔ جوگی کا ناگ بالکل میرے دوست ناگ جیسا تھا۔ تماشا ختم ہوا تو جوگی جانے لگا اور میں نے بوڑھے جوگی سے گپ شپ لگائی تو جوگی میرا دوست بن گیا۔ میں نے جوگی سے پوچھا کہ آپ رہتے کہاں پر ہو؟ بوڑھے جوگی نے بتایا، یہ 2 گاؤں چھوڑ کے آگے ہماری جوگیوں کی بستی ہے، وہاں پر۔ میں نے ایسے ہی جوگی سے وعدہ کر لیا کہ میں رات کو آپ کے پاس آؤں گا، گپ شپ کریں گے۔ بوڑھے جوگی نے کہا آ جانا۔ میں نے جوگی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا، ہماری بستی میں آ کر کسی سے اللہ جوائیہ جوگی کا نام پوچھ لینا، آپ کو بتا دیں گے۔ اور جوگی چلا گیا۔ شام کو شادی ختم ہوئی تو میں ایک لڑکے کو موٹر سائیکل پہ ساتھ لے کر جوگیوں کی بستی میں چلا گیا۔ اللہ جوائیہ جوگی کا گھر پوچھا تو ایک لڑکی نے بتایا کہ وہ سامنے والا گھر ہے۔ ہم نے اللہ جوائیہ جوگی کے دروازے پہ دستک دی تو اللہ جوائیہ کے بیٹے نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون ہو؟ میں نے اپنا تعارف کروایا اور ساتھ حوالہ دیا کہ فلاں گاؤں سے آئے ہیں۔ تو اس کے پیچھے سے اللہ جوائیہ کی آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ ہم اندر چلے گئے تو اللہ جوائیہ جوگی نے ہمیں صحن میں ہی چرپائی پہ بٹھا لیا۔ کھانے کا پوچھا گیا، لیکن ہم نے ولیمہ کھایا ہوا تھا، کھانے کی طلب نہیں تھی۔ اللہ جوائیہ نے اپنی بیوی کو چائے کا آرڈر دیا اور ہماری طرف متوجہ ہوا۔ باتوں باتوں میں نے کالے ناگ کی بات چھیڑ دی، کیونکہ میں دراصل آیا ہی کالے ناگ کی معلومات لینے ہی تھا۔ بوڑھے جوگی نے بتایا کہ کالا ناگ دوست سانپ ہوتا ہے، یہ کبھی بھی بلا وجہ انسان کو کاٹتا نہیں جب تک اسے کوئی سانپ نہ پہنچایا جائے۔ اگر آپ نے کالے سانپ کو چھوٹی سی کنکری بھی مار دی ہے تو پھر یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، چاہے آپ 7 تہہ میں چھپ جائیں، یہ اپنا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ بوڑھے جوگی نے ایک واقعہ سنایا کہ بکر سے ایک آدمی آیا تھا میرے پاس۔ اس آدمی نے ناگن مار دی تھی ساون کے مہینے میں، اور ناگ اس کے آدمی کے پیچھے لگ گیا تھا۔ آدمی جہاں بھی جاتا ناگ وہاں پہنچ جاتا۔ وہ آدمی بہت پریشان ہو گیا اور کسی طریقے سے بھاگتا بھاگتا ادھر میرے پاس آ گیا، اور اسی چرپائی پہ ہم دونوں بیٹھے تھے۔ وہ آدمی رو رو کے بتا رہا تھا میں نے ناگن مار دی ہے، لیکن اب ناگ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے اس کو دودھ کا گلاس دیا پینے کے لیے، لیکن اس نے دودھ کا گلاس نیچے زمین پر رکھ دیا کہ پہلے بات پوری کر لوں پھر دودھ پیوں گا۔ وہ کہتا کہ اب ناگ کیسے میرا پیچھا چھوڑے گا۔ وہ رونے لگ گیا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ناگ پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ اس ناگ سے معافی مانگ لیں۔ وہ جھٹ سے بولا کیسے معافی مانگوں؟ میں نے اسے کہا آپ اس ناگ کو کہیں کہ اپنے گوگے پیر کے واسطے مجھے معاف کر دیں، کیونکہ کالا ناگ اپنے گوگے پیر کا بہت اطاعت مند مرید ہے۔ یہ گوگے پیر کے نام پہ راستہ بدل لیتا ہے اور اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ ہاتھ باندھ کے اس نے وہی الفاظ دہرائے کہ مجھے معاف کر دو گوگے پیر کے واسطے۔ جب وہ آدمی بات ختم کر چکا تو میں نے اسے کہا کہ اب دودھ اٹھا کے پی لیں، لیکن جیسے ہی اس نے دودھ اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے کیا تو دودھ کا گلاس الٹا پڑا تھا۔ میں نے لالٹین کی روشنی کر کے جب دیکھا
تو دودھ کا رنگ نیلا ہو چکا تھا۔ میں نے اس آدمی کو کہا، جاؤ تمہاری جان بچ گئی ہے۔ وہ ناگ تمہارے پیچھے بھگکر سے یہاں ساہیوال تک آیا تھا اور جس چرپائی پہ ہم بیٹھے ہیں اس چرپائی کے نیچے آ کے بیٹھ گیا تھا اور ناگ نے اپنا زہر تمہارے دودھ میں ڈال دیا تھا۔ تم دودھ پیتے تو 1 منٹ میں ہی مر جاتے اور میں جوگی ہونے کے باوجود بھی تمہیں نہ بچا پاتا، لیکن آپ نے ناگ کو گوگے پیر کا واسطہ دیا ہے، تبھی ناگ آپ کو معاف کر گیا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ کالا ناگ انتقام لینے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے۔ میں نے پھر بوڑھے جوگی سے پوچھا کہ سانپ کاٹتے کس موسم میں ہیں؟ جوگی نے بتایا، سانپ صرف سال میں 3 ماہ کاٹتے ہیں، ہاڑ، ساون اور بھادو، کیونکہ یہ 3 ماہ اپنے بلوں سے باہر نکل کر مستی کرتے ہیں۔ ہاڑ کے مہینے میں یہ اپنی جوڑی ڈھونڈتے ہیں اور پھر بھادوں تک ساتھ رہتے ہیں، پھر بچھڑ جاتے ہیں۔ جوگی نے مزید بتایا کہ ناگن صرف 1 سال میں 7 بچے اکٹھے پیدا کرتی ہیں اور جو 7 بچے ہوتے ہیں وہ بالغ ہونے تک قریب ہی رہتے ہیں، پھر جب بالغ ہو جاتے ہیں تو اپنی جوڑیاں بنا لیتے ہیں۔ جوگی نے مزید بتایا کہ ساون اور بھادو یہ 2 ماہ کوئی بھی سانپ مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ ساون بھادو میں یہ جوڑی ہوتے ہیں، اگر ایک کو مارا جائے تو دوسرا اس کے ارد گرد ہی ہوتا ہے، وہ بدلہ لے لیتا ہے۔ پھر میں اصل مدعے پر کی طرف آیا کہ بابا جی، ناگ جو ہوتا ہے یہ ناگ منی کیسے دیتا ہے؟ تب جوگی بابا نے کہا کہ ناگ منی ہر ناگ میں نہیں ہوتی، یہ صرف چند خاص ناگوں میں ہوتی ہے، اور ناگ منی کی خاصیت یہ ہے کہ ناگ منی من کا ہوتا ہے، اور کسی بھی مریض کو پانی میں گھول کر پلا دیں تو مریض فوری تندرست ہو جاتا ہے۔ باقی کسی کے پاس ناگ منی ہو تو دولت بہت آتی ہے اس کے پاس، اور دوسرا دنیا کا کوئی بھی سانپ اسے نہیں کاٹتا۔ اگر کسی اور کو سانپ نے کاٹ لیا ہو تو اس ناگ منی کو پانی میں گھول کے پلا دیں تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے جوگی سے پوچھا کہ بابا، یہ ناگ منی دیتے کیسے ہیں، یا کیسے ان سے ناگ منی حاصل کی جاتی ہے؟ تب جوگی بابا نے کہا کہ چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک 2 پیالے دودھ رکھنا پڑتا ہے، جہاں پہ علم ہو کہ یہاں پر ناگ رہتا ہے، اور چاند کی 14 تاریخ کو ناگ اور ناگن جب ملتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی اپنی ناگ منی اس پیالے میں چھوڑ جاتا ہے، وہ انعام دے جاتے ہیں دودھ پلانے والے کو، اور اگر جب تک بندہ پاک صاف رہے اور ناگ منی سے کوئی ناجائز کام نہ لے تب تک ناگ منی فائدہ دیتی ہے۔ جب بندہ کسی غلط کام میں پڑ جائے تو ناگ پھر اپنی ناگ منی واپس اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے جنات کے پاس غائب ہونے کا علم ہوتا ہے، ایسے سانپوں کے پاس سونگھنے کا علم ہوتا ہے۔ جوگی بابا کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا، ایک ناگ میرا دوست بنا ہوا ہے، میں یہ راز ہی رکھنا چاہتا تھا۔ جوگی بابا سے طویل ملاقات کے بعد ہم واپس آ گئے اور صبح میں ساہیوال سے واپس اپنے گھر گوجرا آ گیا۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاند کی پہلی تاریخ کو میں اپنے دوست ناگ کو دودھ کے پیالے رکھوں گا، ہو سکتا ہے مجھے ناگ منی دے دیں۔ میں بازار سے 2 مٹی کے پیالے لے آیا اور چاند کی پہلی تاریخ تھی تو ایک بالٹی میں دودھ ڈال کے پیالے لے کر اس ریت کے ٹیلے پہ جہاں پہ جھاڑی میں میری شال پھنسی ہوئی تھی وہاں پہ پیالے رکھ کے دودھ سے بھر دیے اور گھر آ گیا۔ صبح جا کے دیکھا تو پیالے خالی تھے۔ 14 دن لگاتار میں دودھ کے پیالے بھرتا رہا اور ناگ اور ناگن پیتے رہے۔ جب چاند کی 14 تاریخ تھی تو مجھے پورا یقین تھا کہ ناگ یا ناگن لازمی اپنی ناگ منی پیالے میں چھوڑیں گے۔ صبح جب میں نے جا کر دیکھا تو واقعی ایک پیالے میں ناگ منی پڑی تھی، بالکل چھوٹی سی، جیسے مونگی کی دال کا دانہ ہوتا ہے۔ میں نے پیالے اٹھائے اور گھر آ گیا۔ میں نے ایک پیالہ پانی کا بھر کے ناگ منی اس پیالے میں رکھ دی اور پیالے سے تھوڑا پانی اپنی والدہ کو دیا کہ اماں یہ پانی پی لیں، آپ ہر وقت کہتی ہیں کہ گھٹنے کا درد کرتے ہیں۔ اماں پانی پی کے بالکل ٹھیک ہو گئی اور بھاگ کے مویشیوں کو چارہ ڈالتی۔ پھر بہت سے مریضوں کو ناگ منی کا پانی پلایا گیا، سب کے سب مریض ٹھیک ہو گئے۔ بہت دنوں تک وہ ناگ منی میرے پاس رہی
اور بہت فائدے دیتی رہی۔ کبھی روپیہ پیسہ ختم بھی نہ ہوتا۔ پھر زوال تب آیا جب ہمارے گاؤں میں ایک گھر میں میرا آنا جانا ہو گیا۔ اس گھر میں کوئی مرد نہ تھا، 4-5 عورتیں تھیں اور میں اس گھر میں ناجائز تعلق بنا بیٹھا۔ بس پھر کیا تھا، کچھ دنوں بعد مجھے چوٹ لگی اور ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور میں چرپائی پہ پڑا تھا۔ میں اماں کو کہتا کہ مجھے وہ پیالے سے پانی ڈال کے دے جس میں پیالے میں ناگ منی تھی، تو پانی بھی میرا درد کم نہیں کرتا تھا۔ پھر 2-3 دن کے بعد ایک روز فجر کے وقت وہ ناگ جو میرا دوست تھا ہمارے گھر آیا اور اس نے اپنی ناگ منی دوبارہ نگل کے حلق میں اتار لی اور جاتے جاتے میری چرپائی کے ایک پاؤں کو زور سے اپنی دم مار کے مجھے جگایا۔ میں بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھا تو ناگ بہت غصے میں تھا اور پھنکار مارتا تھا تو بالکل ہی سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا، صرف اس کی دم ہی زمین پر رہ جاتی تھی۔ 3-4 منٹ تک ناگ میرے ساتھ غصہ کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا ہماری دہلیز پار کر گیا۔ میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی تھی، میں اپنے کھیتوں میں بھی جاتا تھا اور اس ریت کے ٹیلے پہ بھی، لیکن دوبارہ وہ ناگ نظر نہیں آیا۔ شاید ناگ اور ناگن یہ علاقہ چھوڑ گئے تھے یا پھر ناگ میری غلطی کی وجہ سے میرے سامنے نہیں آتا تھا۔ میری ذرا سی غلطی میرا بہت نقصان کر گئی۔ میں ایک ٹانگ سے ہمیشہ کے لیے لنگڑا ہو گیا۔ شکیل نے اپنے والد کی داستان ختم کی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہم نے مچھردانیاں سیدھی کیں اور لیٹ گئے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل پڑی تھی اور ہم نیند کی وادیوں میں گم ہوتے چلے گئے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔